کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پہلی ہی تاریخ میں ایسے ایک صحابی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس لیے کہ اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ صفات رکھی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل یہ چاہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، تو حضور نے فرمایا کہ عمر اللہ کی آیت کوئی نازل نہیں ہوئی، میں کیسے کسی چیز کو جائز قرار دے سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں کہ جیسے عمر کہہ رہا ہے ویسے ہی کیا جائے گا، چاہے پردے کے احکامات ہیں، چاہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے واقعات ہیں، تو بہت سارے واقعات ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کارنامے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ تراویح باجماعت نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور آپ کے حکم سے شروع ہوئی۔ مساجد کے اندر محراب جو یہ بنتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئے۔ مساجد میں ائمہ کی تنخواہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئیں۔ اسی طریقے سے فوج داری کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا۔ اسی طریقے سے جو لوگ 60 سال سے اوپر ہو جائیں، جو اب کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے پینشن اور ان کے لیے فنڈز کا انتظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا۔ بچے پیدا ہوں ان کے لیے فنڈ کا انتظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئے۔ یعنی بہت سارے معاملات اس طرح کے، یہ آبپاشی کا نظام، زمین کی پیمائش کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائے۔ تو اللہ کی ذات نے ایسے صحابی ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جب اسلام قبول کر لیتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نماز کی تیاری فرماتے، تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا کرنے لگے؟ کہا جی کہ نماز پڑھنے لگے۔ کہا اس دار ارقم میں نماز پڑھیں گے تو میرے اسلام لانے کا پھر کیا فائدہ؟ آج عمر اسلام لا چکا ہے تو خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ لوگ آس پاس کھڑے ہیں دیکھ رہے لیکن جرت نہیں ہے کہ روکا جائے۔ تمام صحابہ کرام چھپ کر ہجرت کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے تو اعلان کرتے اے کفار مکہ آج عمر بن خطاب ہجرت کر رہا ہے، آئے کسی کے اندر یہ ہمت ہے تو میرا راستہ روک کر دکھائے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگی، یا اللہ عمر اسلام قبول کر لے، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، اور اللہ کی ذات نے عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اسلام کے حوالے سے غیرت مند، اسی طرح سے یعنی تقریباً 1-2 دن پہلے یکم محرم الحرام سے 2-3 دن پہلے جو ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ جب محراب میں آئے تو اندھیرا تھا، تو وہاں پر محراب میں جو ہے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام یہ جو ہے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور خنجر لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ سمجھتا شاید یہ تھا کہ حضرت عمر کو میں نے اگر قتل کر دیا تو شاید اسلام کا نام مٹ جائے گا، اس لیے کہ اسلام لانے سے عزت اتنی ملی تھی، احترام اتنا ملا تھا عزت کو، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شدید زخمی کیا۔ نماز پڑھاتے ہوئے پیٹ پر کافی وار کیے اور آپ مصلی پر گر پڑے۔ ایک صاحب نے آگے بڑھ کر نماز کو مکمل کیا، بعد میں آپ کو گھر لے گئے، جو دوائی آپ کو پلائی جاتی وہ پیٹ کے ذریعے سے باہر نکل جاتی۔ 2-3 دن اسی طریقے سے آپ رہے، اور اسی بیماری کے عالم میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آؤ کہ عمر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے روضے میں دفن کر دیا جاؤں، مجھے حضور کی قبر کے برابر میں کوئی قبر مل جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہاں پر میرے شوہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، یہاں پر میرا باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی قربانیاں اتنی ہیں، عمر کی خدمات اتنی ہے اسلام کے لیے کہ یہ میں اپنی جگہ حضرت عمر کے لیے دیتی ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب میری روح پرواز کر جائے تو پھر ایک مرتبہ جانا، ہو سکتا ہے میری زندگی میں بھی مروت میں اجازت دے دی ہو۔ اس کے بعد پھر جا کر اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ جیسے دنیا میں اجازت دی تھی، زندہ ہوتے ہوئے اجازت دی تھی، ایسی اب بھی میری طرف سے اجازت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر دفن کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر کسی غیر کو، کسی اسلام کو دشمن کو کبھی نہ آنے دیتا۔
کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا جب حضور پر سلام بھیجتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سلام بھیجتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی جس راستے سے وہ آتے شیطان راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمارے لیے پیغام یہ ہے، یہ شہداء، یہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، دیگر صحابہ کرام، اصل یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے، اصل یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے۔ ہم کہاں تاریخ کو پڑھ کر قرآن کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، تاریخ کو پڑھ کر حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہستیاں جو کہ قرآن والی ہستیاں ہیں، ہم ان کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاریخ کے انداز میں، تو یہ تو بے انصافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔